السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے روزے کے مکروہات کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین، آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں روزے کے کچھ مکروہات بتاؤں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، بیہودہ بات کہنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ سب چیزیں تو آپ جانتے ہیں کہ ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں، تو روزے میں یہ اور زیادہ حرام ہوں گی اور ان کی وجہ سے روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹ تو آپ جانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کے بارے میں قرآن شریف میں اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ چغلی کے بارے میں کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس طرح حدیثیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ تو یہ سب چیزیں روزے میں مکروہ، ان سب حرکات کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جائے گا آپ کا۔ دوسرا مسئلہ کہ اگر کوئی روزہ ہے تو بلا عذر شرعی کسی چیز کو چکھنا یا چبانا یہ مکروہ ہے۔ اگر عذر شرعی ہے تو چبا سکتا ہے یا چکھ سکتا ہے۔ مثلا کسی عورت کا شوہر بہت ہی بد مزاج ہے، اکھڑ مزاج ہے، بہت ہی ظالم ہے، کہ اگر کھانے دال میں سالن میں نمک کم یا زیادہ ہوا تو بہت مارے گا بیوی کو، تو وہ عورت اپنے شوہر کے خوف کی وجہ سے ہر وقت کانپتے رہتی ہے، تھرتھراتے رہتی ہے۔ تو ایسی عورت اگر کھانا بنا رہی ہے اپنے شوہر کے خوف سے، سالن یا دال چکھ لے کہ نمک کم ہے یا زیادہ ہے تو حرج نہیں ہے، اگر شوہر کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چبانے کا کیا عذر ہے اور چکھنے کا میں آگے آپ کو بتاؤں گا، اور چبانا یہ عذر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اتنا چھوٹا ہے آپ کے گھر میں کہ وہ روٹی نہیں کھا سکتا ہے، اور کوئی ملائم نرم غذا آپ کے گھر میں نہیں ہے جو آپ اسے کھلا دیں، اور ایسا کوئی شخص بھی آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے جو اسے چبا کر کے دے دے کہ آپ اسے کھلا دیں، تو بچے کو کھلانے کے لیے روٹی آپ چبا سکتے ہیں یا چاول چبا کر کے دے سکتے ہیں، یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن صرف چبا کر کے دے سکتے ہیں، اس کو آپ حلق کے نیچے اتار نہیں سکتے ہیں۔ اب چکھنے کے معنی کیا ہے؟ چکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو آج کل بولا جاتا ہے کہ کسی چیز کا مزہ معلوم کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا سی کھا لیا جائے، کہ آپ کھا کر کے چکھیں کہ وہ کیسا ہے۔ ایسا چکھنے سے روزہ مکروہ کیا ہوگا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹوٹ ہی جائے گا، اور اگر کفارہ کے شرائط پائے جائیں گے تو اس پر کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ بلکہ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان پر رکھ کر اس کا ٹیسٹ صرف معلوم کریں گے، پہچانیں گے، اور اس کے بعد اسے تھوک دیں گے، اور زیادہ تقویٰ پرہیزگاری اس میں کیا کلی وغیرہ بھی آپ کر لیں گے، تاکہ اس میں سے کچھ حلق میں آپ کے نہ جانے جائے، حلق کے نیچے اترنے نہ پائے۔ اگر حلق کے نیچے چلا گیا تو آپ کا روزہ چلا جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے کوئی چیز خریدا اور اس کا چکھنا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ اگر نہیں چکھیں گی تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، تو اس صورت میں چکھنے میں کوئی حرج نہیں، چکھنے سے روزہ آپ کا مکروہ نہیں ہوگا۔ لیکن چکھنے کا مطلب چکھنا ہے، زبان پر رکھ کر کے اس کا ٹیسٹ صرف مزہ معلوم کرنا ہے آپ کو، حلق کے نیچے اتارنا نہیں۔ اگر حلق کے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ یوں ہی گلاب سونگھا یا مشک وغیرہ کو دوسری خوشبو سونگھا، یا داڑھی مونچھ میں تیل لگایا،
اور سرما لگایا، یہ سب مکروہ نہیں ہے، مگر اگر زینت کے لیے سرما لگا رہا ہے یا اس لیے تیل لگا رہا ہے کہ داڑھی بڑھ جائے، مونچھ بڑھ جائے، حالانکہ ایک مٹھی داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں یعنی سرما لگانا یا تیل لگانا یہ حالت روزہ میں مکروہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بغیر روزے کے بھی مکروہ ہے یہ چیزیں، کہ آپ داڑھی بڑھانے کے لیے تیل لگائیں یا زینت کے لیے سرما لگائیں آنکھوں میں۔ آپ سنت کے طور پر آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں، زینت کے طور پر آنکھ میں سرما نہیں لگا سکتے ہیں، غیر رمضان میں بھی، یعنی آپ روزے کی حالت میں نہیں ہے تب بھی۔ تو اگر آپ روزے کی حالت میں زینت کے اعتبار سے یا داڑھی بڑھانے کے اعتبار سے داڑھی میں تیل لگائیں گے جبکہ آپ کے ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ بدرجہ اولا مکروہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانا، اس میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ منہ بھر پانی لیں، اور اسی طرح کلی میں روزے کی حالت میں آپ غرارہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے خدشہ ہے کہ پانی آپ کے حلق کے نیچے اتر سکتا ہے، تو آپ اس سے پرہیز کریں کہ آپ غرارہ کریں اور پورا منہ بھر پانی لیں۔ اب دیکھیے، وضو اور غسل میں کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے۔ اب گرمی بہت شدت کی ہے، جیسے کہ آج کل یہاں پر گرمی ہو رہی ہے بامبے کے اندر یا گاؤں وغیرہ میں بہت شدت کی گرمی ہوتی ہے کہ انسان سوکھ جائے، تو ٹھنڈ پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو گرمی کی شدت سے اس غرض سے کلی کرنا، یا ناک میں آپ نے پانی چڑھایا، یا ٹھنڈ کے لیے آپ نے نہا لیا کہ آپ کو ٹھنڈ پہنچے، یا بدن پر آپ نے بھیگا کپڑا لپیٹ لیا اپنے بدن کو ٹھنڈ پہنچانے کے لیے، تو یہ سب باتیں مکروہ نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ ہاں، مکروہ کپڑا لپیٹنا اس صورت میں ہے، یا بار بار کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا چڑھانا ٹھنڈ پہنچانے کے لیے، اس صورت میں مکروہ ہو جائے گا کہ آپ اپنی پریشانی ظاہر کر رہے ہوں، پریشانی ظاہر کرنے کے لیے آپ بھیگا کپڑا لپیٹ رہے ہوں، تو یہ کیا ہے، مکروہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ عبادت میں تنگ دل ہونا یہ اچھی بات نہیں، عبادت میں وسیع دل ہونا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ آپ عبادت کیجیے، تنگ دلی کے ساتھ عبادت مت کیجیے۔ تو یہ پریشانی ظاہر کریں گے کپڑا لپیٹ کر کے، تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب آپ کو آخری بات بتا وہ گزروں میں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پیاس کی شدت سے منہ میں تھوک جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے اس کو نگل لیتے ہیں، تو یہ بات بغیر روزے کی بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں ہے اور تھوک نگلے ہیں تو یہ بات اچھی نہیں ہے، تو روزے کی حالت میں یہ بدرجہ اولا مکروہ ہو جائے گا۔ اور سامعین، روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ جیسے اور دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، ویسے ہی روزے میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ العزیز ان قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔